وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ہر برائی سے اپنی بیوی کو روکے گا, کبھی اس کو تکلیف نہیں دے گا, اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. کتنے مبارک ہیں ایسے شوہر, ایسی بیویاں جن کو ایسے شوہر ملے ہیں, الحمدللہ. پھر اگر جو ہسبینڈ ہے, اگر سپوز اس کی 2 بیویاں ہیں, تو مثالی ہسبینڈ کیا ہوگا, اس کو دونوں میں انصاف کرنا آنا چاہیے. سب سے پہلے میں نے کہا یہی پوائنٹ میں جو ہے وہ کلیئر کر دوں. اگر 2 بیوی ہیں تو وہ کیا کرے, اس کو انصاف کرنا آنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ شریعت کا پابند ہوگا تو انشاءاللہ وہ انصاف کرے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو جو ہے وہ ایک آیت سناتی ہوں انشاءاللہ. اگر تم چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کی طاقت نہیں رکھتے. دیکھیں اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیوی ہیں تو خاوند ظاہرہ پوری کوشش کرے گا کہ دونوں کے درمیان میں عدل کرے, ٹھیک ہے. لیکن جیسے قرآن کی آیت ہے کہ کوشش کرتے ہیں لیکن پوری کی پوری طاقت کسی کو نہیں ملتی, رائٹ. دھیان سے سنیں. اگر تم چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کی طاقت نہیں رکھتے, لیکن کسی ایک کی طرف پورے مائل نہ ہو جایا کرو کہ دوسری معلق ہو کر رہ جائے. البتہ اگر تم اصلاح کی کوشش کرتے رہو اور ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ خاوند نے پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ دونوں میں انصاف کرے, ٹھیک ہے. پورے کا پورا ایک طرف مائل نہ ہو جائے. ہاں کسی ایک وائف سے اس کی عادات کی وجہ سے, اس کے دین کی وجہ سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, زیادہ محبت ہو سکتی ہے, لیکن جب اس کو فیصلے کرنے ہیں تو وہ عدل پہ کرے گا انشاءاللہ, کہ دونوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس کو کتنے مال کی ضرورت ہے, کس کو کتنے وقت کی ضرورت ہے, اس میں وہ عدل کرے گا انشاءاللہ. تو مثالی ہسبینڈ ایسا ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا. اور دوسرا کیا ہوگا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور عورتوں کو یہ چیز بہت 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 اچھی لگتی ہے, وہ کیا ہے, ہسبینڈ کا اخلاق. ہسبینڈ کا اخلاق بہت اچھا ہو, اس کے اندر بہت اچھی عادات ہوں, ٹھیک ہے. جب وائف جو ہے وہ مشکل میں ہو یا کوئی ایسے ٹف سچویشن آ جائے تو مشکلات میں وہ میٹھے الفاظ کہنے والا ہو, ٹھیک ہے. بیوی کو اپنی قربت میں رکھے, اس کا احساس دلائے, اس کو بڑا عزت دے, اس کو ایک مقام دے کہ تم میرے لیے بہت اسپیشل ہو, میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں. پھر دیکھیں وائف کیسی خوش ہوتی ہے. اخلاق اس کا بہت اچھا ہونا چاہیے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے, اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. تو کامل ایمان, مکمل ایمان کس کا ہوگا, جو اخلاق میں سب سے اچھا, اسپیشلی اپنی بیویوں کے ساتھ. اور ہمارے یہاں پہ سب سے برا سلوکی بیویوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. باقی سب کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن بیوی کو کچھ نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک ہے. اور خاوند ایسا ہوگا کہ اس کو اپنی بیوی کے اندر کوئی کمزوری نظر آ گیا تو اس پہ رحم کرے, اس کو اگنور کر دے. جب وہ بہت اچھا کام کرے تو اخلاقاً اسے کیا کرنا, اسے خوشی کا اظہار کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اسے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو درگزر کرنا ہے, ٹھیک ہے. عورتیں جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہیں, رائٹ, اور نرم دل کی بھی ہوتی ہیں, جذباتی بھی ہوتی ہیں. تو جب کبھی جذبات میں آ کے کوئی ایسی گفتگو کر دیتی ہیں, کچھ ایسے الفاظ کہہ جاتی ہیں جو ہسبینڈ کو نہیں پسند ہوتے, ایسا ہوتا ہے نا, تو آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ. ان کو طنز نہیں دینا کہ تم نے ایسی بات کیوں کی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایسی باتیں نہیں کرنی. جو اچھے اخلاق والا ہوگا انشاءاللہ وہ اس چیز کا پورا خیال رکھے گا. اور عورت کو اخلاق ہی چاہیے ہوتا ہے کہ خاوند اس سے کہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, تمہاری بہت عزت کرتا ہوں, اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو پکارے, اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارے. جیسے نک نیمز ہوتے ہیں, اچھے اچھے نک نیمز, پیارے پیارے نک نیمز, ٹھیک ہے. تو عورت کو یہ چیز بہت پسند ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے, راز رکھے. ایک اچھا ہسبینڈ کو اپنی بیوی کے راز رکھنے آنے چاہیے, ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب میاں بیوی کے جو راز ہیں, بیوی جو ہے اپنے راز شیئر کرتی ہے یا کوئی ماضی مستقبل کے حال کے کوئی بھی راز ہیں یا اس کے اندر کوئی کمزوری ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو خاوند پہ ظاہر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بیوی نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں جو ہیں باقی لوگوں کی نظر میں آئیں, تو اپنے خاوند کو اگر وہ واقعی اس کو اپنا لباس سمجھتا ہے, لباس کیا چیز ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو کمپلیٹلی کور کر لیتا ہے. یعنی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے, گارمنٹس ہیں, لیکن گارمنٹ یہ لباس ہیں. لباس کیا کرتا ہے, آپ کے جسم کو چھپا لیتا ہے, آپ کے ایبو کو چھپا لیتا ہے. تو مثالی ہسبینڈ یہی ہونا چاہیے جو اپنی بیوی کے ایبو کو چھپا لے اور اس کے رازوں کو راز رکھے,
ایسا کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. مطلب آئیڈیل ہسبینڈ سے اپنے اندر یہ والی کوالٹی ضرور لے کے آنی ہے, ٹھیک ہے. اور اپنے دل میں کسی بھی قسم کا بغض نہیں لے کے آنا. اگر کوئی ایک چیز ایسی ہے وائف کی جو نہیں پسند, ٹھیک ہے, فی الوقت کوئی چیز ایسی ہے تو فوراً سے وہ چیز ذہن میں لے آئیں جو اس کو بہت پسند ہے, ٹھیک ہے. جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت کے خلاف دل میں بغض نہیں رکھتا, اگر اس کی کسی ایک صفت کو ناپسند کرتا ہے تو دوسری کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے. اس طرح کرنا ہے, یہ نہیں کہ اب اس کا عیب نظر آ گیا اور سب کے سامنے ظاہر کر دیں کہ تمہارے اندر تو یہ ہے, تمہارے اندر تو یہ بات نہیں. چھپانا ہے ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپانا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کیا پوائنٹ ہے, حقیقت پسند. یہ بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہسبینڈ ہیں ان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. یعنی کہ جو اس کی رفیق حیات ہے, اس کی جو پارٹنر بننے والی ہے, اس سے وہ اس طرح کے مطالبے نہ کرے جو کہ ریالٹی بیس نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو جتنی بھی آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے وہ کس پہ بیس کرتے ہیں, آپ کتنے حقیقت پسند ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ جتنی بھی محبت کے دعوے دار بنتے ہیں اس میں مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, رائٹ. جیسے اگر ہسبینڈ ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ کوئی اگر پرفیکٹ باورچن نہیں بھی ہے تو اس کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ میری بیوی مجھے کھانا پکا کے دے رہی ہے. پرفیکشن جو ہے نا وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے. تو یہ حقیقت پسندی رکھنی ہے آپ نے. یہ نہیں سوچنا اس کی بیوی بہت اچھا کھانا پکاتی ہے تو میری بیوی کیوں نہیں پکا سکتی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی بیوی جو بہت خوبصورت نہیں بھی ہے لیکن آپ کی آنکھوں کو خوبصورت لگنی چاہیے, کہ اگر وہ خوبصورت ترین نہیں بھی ہے تو اس کو یہ احساس دلائے کہ تم میرے لیے بہت اسپیشل ہو, تم میری نگاہوں میں بہت خوبصورت ہو, ٹھیک ہے. اب پہلے آپ دیکھیں آپ اسے ایسے ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں شادی کے بعد جیسی وہ نہیں ہے, تو اب آپ بولے نہیں دیکھو تمہاری آنکھیں بلیک ہیں تو مجھے تو کلر ڈائز پسند ہے. اب وہ آنکھیں کیسے بدل کے لے گیا ہے, یہ فطرت کے خلاف ہے نا. تو حقیقت پسندی تو نہ ہوئی. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چینج ہو سکتی ہیں. سپوز ہسبینڈ دیکھتا ہے کہ وائف کا ویٹ بڑھ گیا تو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ایکسرسائز کر لو یا یہ پرہیز کر لو, ٹھیک ہے. اگر اس کو لائک براؤن یا ریڈ بال پسند ہے تو اپنی بیوی کو کہے گا کہ تم مہندی لگا لو, چلو یہ حقیقت پسندی ہوگی. لیکن ٹوٹلی اگر آپ کو بولیں کہ اپنا آئی کلر چینج کروا کے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. پہلے دن آپ نے اس کو جیسے پسند کیا تھا اب ویسے ہی اس کو پسند کریں. تو ایک متوازن درمیانی زندگی گزارنے کے لیے حقیقت پسند ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اپنی بیوی کے اندر کی خوبصورتی پر غور کرے, میری بیوی کے اندر کیا خوبصورتی ہے, اس کی فطرت کیسی ہے. لیکن جب نکاح کرتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عورت سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے, رائٹ. کیا 4 چیزیں ہیں, اس کے مال, حسب و نسب, ٹھیک ہے, حسن و جمال, اور اس کی دینداری کی بنا پر. تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں, دینداری کو ترجیح دو. یعنی کہ 4 چیزیں ہیں جب آپ نکاح کریں تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ ذہن میں رکھتے ہیں. اس کا مال, ٹھیک ہے, اس کا کیا سٹیٹس ہے, اس کا کیسا خاندان ہے, وہ کتنی خوبصورت ہے, اور وہ کتنی دیندار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ورڈ استعمال کیا, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. اس پہ مطلب اس پہ ایک قسم کے سخت ڈانٹ دی کہ یہ چیزیں دیکھنے کی بجائے تم کیا چیز دیکھو, اس کی دینداری دیکھو کہ وہ کتنی دین کے اوپر ہے. کیونکہ ظاہری خوبصورتی ٹھیک ہے 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال کبھی ایسا ہوگا کہ وائف مطلب اس کا ویٹ گین ہو جائے گا, وہ موٹی ہو جائے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, چہرے کے فیچرز تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں, میچیور ہو جاتی ہے, تو کیا محبت کم ہو جائے گی؟ ہاں جنہوں نے اس کی خوبصورتی دیکھ کے کیا تو وہ تو کم ہو جائے گی, لیکن جس نے دینداری دیکھی ہے تو پھر جو دین پہ چلتا ہے, دین کو دیکھتا ہے, ان کی محبت ہمیشہ بڑھتی ہے, کبھی بھی کم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی وائف دین پہ نہیں بھی ہے, ٹھیک, تو آئیڈیل ہسبینڈ, ایک اچھا ہسبینڈ کیا کرے گا, اپنی بیوی کو دین پر ابھارے گا کہ تم دین والے کام کرو, دیکھو تم نماز ٹائم پہ پڑھو, دیکھو تم حجاب لو, تم روزے رکھا کرو, ایک دوسرے کو اس ٹائپ کی الفاظ کہیں, اس ٹائپ کی باتیں بولیں جس سے وہ دین میں آپس میں آگے جائیں, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو اس چیز کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے. اچھا ہسبینڈ یہی کرے گا. دوسرے ہسبینڈ کیا کریں گے, تم اچھا کھانا کا بنانا سیکھ لو, دیکھو تمہاری فزیک اچھی ہو جائے. نہیں, اس میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن اس کا سارا سٹریس اس کو آپ دنیا پہ دے دیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے دین کی فکر کرنی ہے. تم نے صبح شام کے اذکار کیے ہیں کہ نہیں کیے, پوچھیں ایک دوسرے سے. کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی, ایک دوسرے کی مدد کریں, ٹھیک ہے. تم نے یہ دعائیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, تمہیں یہ دعا آتی ہے, واش روم میں جانے کی دعا آتی ہے, گھر سے باہر نکلنے کی دعا آتی ہے, یہ سب چیزیں مجھ سے کہیں. کیا تم نفلی روزے اکٹھے مل کے رکھیں, ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے سے ایمان کے بارے میں کوشچن پوچھتے ہیں, کوئی ایمان تو گھٹتا اور بڑھتا رہتا نا, پوچھیں کہ تمہاری ایمان کی حالت کیا ہے,
ٹھیک ہے. پھر خاوند بیوی کو کہے کہ صدقہ دینے کی کتنی اہمیت ہے, تم اپنا جو مال ہے وہ صدقے میں خرچ کیا کرو. تو اس چیز جو چیزیں ہیں, مثالی جو ہسبینڈ ہوگا, اچھا ہسبینڈ اپنی بیوی کو اس چیز پہ ابھارے گا انشاءاللہ, اور پھر ہی ان کا ریلیشن بہت اسٹرانگ ہوگا, بہت اسٹرانگ ہوگا. اس کے بعد اپنی بیوی پہ خرچ کریں. بہت سے لوگ نہیں خرچ کرتے, ایون یہ کہ ان کو منتھلی کچھ دیتے بھی نہیں ہے. بیویوں کا دل کرتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تھوڑے سے ہمارے ہسبینڈ جو ہے پیسے پکڑا دیں, کیا جائے گا, خوشی ہوتی ہے نا. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے